بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آرٹیکل ہے 25 کہ ایسے فیکٹس کسی سوٹ میں جو عدالت کی یہ مدد کریں کہ کسی نے سوٹ فار ڈیمیجز دائر کیا ہوا ہے اور وہ فیکٹ وہ عدالت کی اس تناظر میں مدد کریں کہ جو اماؤنٹ ہے ڈیمیجز کی وہ کتنی ہونی چاہیے وچ شیل بی سفائس فار دی سیف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، تو وہ فیکٹ بھی ریلیونٹ ہوں گے۔ اور اس میں اب وہ فیکٹ کون کون سے ہوں گے؟ مثلا سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ جس بندے نے دعویٰ ڈیمیجز کا کیا ہے اس کی اپنی حیثیت عرفی کیا ہے، اس کی اپنی what is the social prestige of that man, what is the social، اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کی حیثیت کتنی ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی سوشل اس کی فائنینشیل ادروائز سوشلی وہ کس لیول کا رسپیکٹیبل آدمی ہے، اس کی آنر رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی وہ کس لیول کی ہے۔ either he is a man of chattels or he is a man of sufficient magnitude which demonstrates that he is a highly respectable man and somebody has injured his prestige, honor and dignity. So first of all, court will determine his dignity, his local respect which is prevalent in the society, his status and the honor which he has the prestige which he has holding in the public at large. اس قسم کا آدمی ہے، مثلا ایک اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، وہ اس نے کوئی کسی قسم کا کوئی پوری زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، تو اسے کوئی آدمی کہ یہ شراب پی ہے، تو اب وہ اس کا جو سوٹ فار ڈیمیجز ہوگا، یا وہ کہے جی کسی عورت کو اس نے مولیسٹ کیا ہے اور وہ آدمی جس نے تہجد بھی قضا نہ کیا ہو، تو اس کی پھر حیثیت دیکھی جائے گی، وہ ایویڈنس لے گا جج صاحب کہ یہ واقعی یہ 5 وقت گانا نماز پڑھتا ہے، یہ واقعی تہجد گزار ہے، اس کی واقعی سوسائٹی میں اس طرح کی عزت ہے کہ لوگ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی بات کرو، کہ وہ فلاں کسی پہ الزام لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ آدمی اگر کہہ دے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو اس کی بات مانو۔ ہی از نو ہولڈنگ دا پریسٹیج، آنر اینڈ ڈگنیٹی ایٹ دی پبلک ان دا پرٹیکولر ان دا ویسینٹی ویئر ہی لیوز، تو اس میں اگر اس کے خلاف اگر کوئی الزام لگائے تو وہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس کی کتنا دینا چاہیے ڈیمیج، وہ ایک تو یہ فیکٹ ہوگا۔ نمبر 2، اس کی فائنینشیل پوزیشن کیسی ہے، فائنینشیل سٹیٹس کہتا ہے، پولیٹیکل سٹیٹس کیسا ہے اور سوشل سٹیٹس کیسا ہے، یہ بھی ڈٹرمن ہوگی کہ جب ایک آدمی سوشلی he is so powerful that he is engraved into the mind of the people that he is a respectable man. Whatever he will say, that shall be considered as the very authoritative word. اب وہ اس کی آ جائے گی۔ پھر ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل ہے کہ اس نے الیکشن لڑتا ہے، وہ کبھی ہرا نہیں ہے، he is a respectable person، وہ 5-6 لاکھ کا ریپریزنٹیٹو ہے، 8-10 دفعہ الیکشن لڑا ہے، وہ جیتا ہے، اس کے متعلق وہ گندی بات کہے تو وہ بھی ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ آگے کہ یہ جناب 5 دفعہ ایم پی رہا ہے، یہ 6 دفعہ میں نے بنا ہے۔ نمبر 3 کہ اس نے بینگ اے پولیٹیکل جائنٹ ہی نیور ایور سائڈڈ اینی کرمنل ایکٹ ان اے کانسٹیچوئنسی، اس نے کبھی کسی اپنے چاہے ووٹر ہو اس کی کبھی سائڈ نہیں لی کہ جو غلط کام کرے اس کی بھی سفارش شروع کر دے، نو، وہ صرف اچھے کام کے لیے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میری سوسائٹی میں جس کا میں ریپریزنٹیٹو ہوں گلی محلے کی، ان کی جنرل ویلفیئر کا کام ہو تو اس میں کروں گا، تو اس کا وہ بھی مد نظر رکھی جائے گی کیا واقعی ایسا آدمی ہے۔ ایک آخری بات ہے، وہ اتنا ہائیلی کوالیفائڈ ہے، وہ بڑی ریپیوٹ والا ڈاکٹر ہے، از ڈن اے اسپیشلائزیشن ان اے اسپیشل سبجیکٹ اینڈ نو باڈی ایلس از دیئر، تو اس کے متعلق وہ بات کہہ دے یہ بڑا جاہل ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی نظر رکھی جائے گی کہ اس کی ڈگریاں دیکھی جائیں گی، وہ ریلیونٹ ہوں گی کہ یہ ایسا نہیں ہے۔
کوئی لائر اتنا ہے کہ اس کی ریپوٹیشن رائٹ فرام پشاور ٹو کراچی اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے کہ اس نے کبھی غلط کام نہیں کیا, لائق بڑا ہے, جیسے بروئی تھے, اعتزاز حسن ہے, چوئی نذیر احمد ہے, ایسے لوگوں کی بات. اگر وہ ان کو کہ جی یہ وہ تو ایسے پیسے کھینچتے ہیں, وہ ٹاؤٹ تھے, تو وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ ہوگا تھا. بھائی یہ گننے شروع کر دیں جی, ختم ہی نہیں ہوتے. لائر ہو, ڈاکٹر ہو, بزنس مین ہو, تو یہ ایسی نہ بات ہو کہ اس کی جو رسپیکٹ ہے, آنر اینڈ انسٹکٹو سینس ہو. He must rule the mind of the people. And there must be consensus between the people that he is a respectable man. یہ صادق اور امین ہے, اس کو امانت بھی دے تو میں خیانت نہیں کرتا, اس میں غلط بات بھی کی سائڈ نہیں لیتا. تو اس میں کوئی جو بات بھی کرے وعدے کا وعدہ افائے عہد کرتا ہے, تو یہ ساری کوالیفیکیشن آئیں گی فار دی ڈٹرمینیشن. If somebody has ruptured his prestige, honor and dignity, then of course for determining the amount which should be awarded in the shape of a decree, the court shall take into consideration all these facts which are relevant under Article 25 of Qanun-e-Shahadat Order. Whenever there is a question of the existence of any custom, right کے کیا معنی ہیں؟ اب customary law اس کو کہتے ہیں, تو اس میں relevant facts کون سے ہوں گے؟ تو اس میں 6 چیزوں کا بڑا لحاظ رکھنا پڑے گا. کیا اس کو کسی نے ماڈیفائی نہیں کر لیا, انڈر کنسیڈریشن ہو, ان کویشچن مین انڈر کنسیڈریشن ہو, کیا اس کا کوئی وجود بھی ہے کہ نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی پھر وہ رائٹ اور کسٹم کو کلیم کس نے کیا,